فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 کے ساتھ رایا قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پارٹ نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 24 سے۔ تفسیر محمد بن العباس ماہیار میں اور فرات بن ابراہیم اور مناقب شازان بن جبرائیل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے اس قول یوم ترجفر راجفتا تتبعہا رادفتا، یعنی جس روز لرزہ میں ہوں گے حرکت کرنے والے اور جو ساکن ہیں کانپنے لگیں گے، اور ان کے پیچھے آئے گا جو ان کا ردیف ہے کی تعویل میں روایت کی ہے کہ راجفہ حسین بن علی علیہ السلام ہے اور رادفہ علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور سب سے پہلے قبر سے جو باہر آئے گا وہ حسین بن علی علیہ السلام ہے۔ 75,000 اشخاص آپ کے ساتھ ہوں گے، اور وہ تعویل جو گزر چکی خدا کے اس قول کہ یعنی ہم یقیناً اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ اور حسین بن سلیمان نے کتاب تنزیل سے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یعنی ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، یعنی رجت میں ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم جان لو گے، یعنی قیامت میں۔ اور محمد بن العباس نے بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے خدا کے اس قول جس کا ترجمہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر ایک آیت یعنی نشانی نازل کریں جس سے اس آیت کے لیے ان کی گردنیں جھک جائیں کے متعلق روایت کی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو امیہ کی گردنیں اور اس آیت کے لیے ذلیل اور خاشع ہو جائیں گی، اور آیت یعنی نشانی وہ ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام زوال آفتاب کے وقت پرس آفتاب کے نزدیک لوگوں کے لیے ظاہر ہوں گے تاکہ لوگ ان حضرت کو حسب و نسب کے ساتھ پہچانیں۔ اس وقت حضرت علیہ السلام بنی امیہ کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص ایک درخت کی آڑ میں چھپ جائے گا تو گویا درخت گویا ہوگا اور چلائے گا کہ بنو امیہ کا ایک آدمی یہاں چھپا ہوا ہے، اس کو بھی قتل کیجیے۔ اور شیخ حسن بن سلیمان نے کتاب ابن ماہیار سے جو شیعوں کے اکابر محدثین میں سے ہیں، انہوں نے ابو مروان سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے خدا تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر کہ ان الذی فرض الیک القرآن لردک الی معاد کی تفسیر دریافت کی، تو حضرت نے فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام جمع ہوں۔ صوبہ میں جو کوفہ میں ایک مقام ہے وہاں ایک مسجد تعمیر کریں گے جس میں 12,000 دروازے ہوں گے۔ نیز سید علی ابن طاؤس کی کتاب بشارت سے عمران سے روایت کی ہے کہ دنیا کی تمام عمر 1,00,000 سال ہے، 20,000 سال تمام لوگوں کی حکومت ہوگی، اور 80,000 سال محمد و آل محمد علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ اور سید ابن طاؤس نے کہا ہے کہ زہیر بن عبداللہ کی کتاب میں اس سے زیادہ واضح روایت میں نے دیکھی ہے۔ اور کامل الزیارات میں مفضل سے
انہوں نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ لوز کی ایک کرسی رکھی جائے گی اور اس پر یاقوت سرخ کا ایک قبا نصب کیا جائے گا جو تمام جواہرات سے مرصع ہوگا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اس کرسی پر بیٹھیں گے۔ اس کرسی نور کے گرد 1000 سبز قبے ہوں گے اور مومنین آئیں گے اور ان حضرت علیہ السلام کی زیارت کریں گے اور حضرت علیہ السلام سلام کریں گے، اور پھر خداوند تعالیٰ ان سے خطاب فرمائے گا کہ اے میرے دوستو، جو کچھ چاہو مجھ سے سوال کرو۔ تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اور ذلیل و مظلوم رہے ہو۔ آج دنیا و آخرت کی تمہاری ہر حاجت جو مجھ سے چاہو گے میں پوری کروں گا۔ پھر ان کا کھانا اور پینا بہشت کی نعمتوں سے ہوگا۔ یہ ہے خدا کی قسم کرامت اور عظیم بڑائی۔ اس سلسلے میں حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ مؤلف فرماتے ہیں کہ دنیا کی حاجتیں جو اس حدیث میں مذکور ہیں دلالت کرتی ہیں کہ یہ رجت میں پوری ہوں گی اور اس حدیث کی تکمیل ہوگی۔ اور کتاب احتجاج میں روایت کی ہے کہ ناحیہ مقدسہ سے ایک زیارت محمد بن جعفر بن حمیری کو ملی، جس میں مذکور ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام حجت خدا ہیں اور آپ حضرات ہی اول و آخر ہیں، اور یہ کہ آپ کی رجت حق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس روز کسی کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا اس کے ایمان کے ساتھ کوئی نیک عمل نہ ہوگا۔ اور ابن باویہ نے کتاب صفات الشیعہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص 7 امور کا اقرار کرے وہ مومن ہے۔ من جملہ ان کے ایمان رجت کا ذکر کیا ہے۔ جو شخص خدا کی وحدانیت اور رجت اور عورتوں کے ساتھ متع کے جواز کا اور حج تمتع کا اقرار کرے اور معراج پر اور قبر میں سوال، حوض کوثر، شفاعت اور بہشت و دوزخ کے خلق کا اور صراط و میزان اور بعث و نشور اور جزا و حساب کا اقرار کرے تو وہ یقیناً اور در حقیقت مومن ہے، اور وہ ہمارے شیعوں میں سے ہے۔ اس بارے میں حدیثیں بہت ہیں جن میں سے اکثر میں نے کتاب بحار الانوار میں درج کی ہیں، اور اس میں شک نہیں ہے کہ اصل رجت بہرحال بالمعنی متواتر ہے، اور جو شخص اس میں شک کرے ظاہر اس کا یہ ہے کہ وہ قیامت کے ہونے کا بھی منکر ہے، اور جو امر متواترہ نصوص سے ثابت ہو محض دشوار معلوم ہونے سے اس کا انکار کرنا محض بے دینی ہے، اور خصوصیات سے جو بعض شاذ روایتوں میں وارد ہوئی ہیں نہ ان کا یقین کیا جا سکتا ہے اور نہ انکار ہی کیا جا سکتا ہے، اور اس کی خصوصیات میں اختلاف اس کا باعث نہیں ہوتا کہ اس کے اصل سے انکار کیا جائے۔ چنانچہ بہت سے خصوصیات حشر و بہشت و دوزخ و صراط و میزان وغیرہ میں اختلاف حدیثوں میں واقع ہوا ہے، لیکن یہ اس کا سبب نہیں ہو سکتا کہ اصل ان چیزوں ہی سے انکار کر دیا جائے جو ضروریات دین سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بعض مومنین اور بعض کافرین اور نواصب اور مخالفین کی رجت متواتر ہے، اور اس سے انکار مذہب شیعہ سے خارج ہونے کا باعث ہے، نہ کہ مذہب اسلام سے۔ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی رجت بھی متواتر ہے، بلکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی متواتر ہے یا متواتر کے قریب ہے، اور تمام ائمہ کی رجت بھی بہت معتبر اور صحیح حدیثوں سے وارد ہوئی ہے، اور اگر متواتر نہیں ہے تو اس درجے پر پہنچی ہوئی ہے کہ یقین کرنا چاہیے اور انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ان رجتوں کی خصوصیتیں معلوم نہیں ہیں کہ آیا ان حضرت علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ایک زمانے میں ہوں گی یا بعد میں ہوں گی۔ بعض حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امامت کے زمانے کی ترتیب کے ساتھ رجت ہوگی، اور شیخ حسن بن سلیمان اس کے قائل ہوئے ہیں کہ ہر امام کی امامت کا ایک زمانہ رہا ہے، اور حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہونے والا ہے، اور حضرت صاحب الامر پہلے جبکہ ظاہر ہوں گے تو وہ آپ کی امامت کا زمانہ ہوگا،
اور اپنے آبائے کرام کی رجت کے بعد پھر حضرت کی رجت ہوگی۔ اسی وجہ سے اس حدیث کی تعویل کی گئی ہے کہ ہم میں سے 12 امام اور 12 مہدی ہیں، اور یہ قول اگرچہ صحت سے دور نہیں ہے لیکن محمل قرار کرنا اور اس کی تفصیل ان کے علم پہ چھوڑ دینا اہوت ہے۔ اور ابن باویہ نے رسالہ اعتقاد میں یہ لکھا ہے کہ رجت کے بارے میں لکھا ہے کہ رجت کے بارے میں ہمارا اعتقاد جو ہے وہ حق ہے، اور خدا تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ترجمہ، وہ 70,000 گھر والے تھے، ان کے درمیان ہر سال طاعون کا مرض پھیلتا تھا۔ مالدار لوگ چونکہ صاحب استطاعت تھے شہر سے باہر چلے جاتے تھے، اور فقراء چونکہ استطاعت نہیں رکھتے تھے اس لیے اپنے مکانوں ہی میں رہ جاتے تھے، اور طاعون کا اثر مالداروں میں فقیروں سے بہت کم ہوتا تھا۔ ایک سال سب نے اتفاق کیا کہ اپنے شہر سے باہر چلے جائیں، اور جب طاعون کا زمانہ آیا تو سب کے سب باہر نکل گئے اور دریا کے کنارے جا کے ٹھہرے۔ جب اپنے سامان کو زمین پر اتارا ان کو خدا کی جانب سے ندا آئی کہ سب کے سب مر جاؤ، لہٰذا سب مر گئے۔ دوسرے لوگوں نے ان کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کر دی اور مدتوں اسی حال سے وہ پڑے رہے۔ آخر بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا ان کی طرف گزر ہوا جن کا نام ارمیہ علیہ السلام تھا۔ آپ نے دعا کی کہ اے پالنے والے، اگر تو چاہے تو ان سب کو زندہ کر سکتا ہے تاکہ تیرے شہروں کو آباد کرے اور تیرے بندے ان سے پیدا ہوں اور تیری عبادت کرنے والوں کے ساتھ تیری عبادت کریں۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ تم چاہتے ہو کہ میں ان کو زندہ کروں؟ عرض کی ہاں پالنے والے، تو خدا نے سب کو زندہ کر دیا، اور وہ لوگ پیغمبر کے ساتھ گئے، الغرض وہ لوگ جماعت کے ساتھ مر گئے تھے اور پھر دنیا میں واپس آئے اور اس کے بعد اپنی موت سے مرے۔ نیز قرآن کریم میں حضرت عزیر کا قصہ بھی وارد ہوا ہے کہ خداوند عالم نے ان پر موت طاری کی اور 100 سال کے بعد زندہ کیا، پھر اس کے بعد وہ برسوں زندہ رہے، پھر اپنی موت سے مرے۔ اور قرآن میں خدا نے 70 اشخاص کا ذکر کیا ہے جن کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے انتخاب کیا تھا اور اپنے ساتھ طور پر لے گئے تھے۔ جب کلام خدا ان لوگوں نے سنا تو کہا، جب تک ہم خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں گے تصدیق نہ کریں گے۔ لہٰذا ان کے ظلم اور نامناسب کلام کے سبب ایک بجلی ان پر گری اور وہ سب مر گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خداوندا، جب میں واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل سے کیا کہوں گا؟ جبکہ یہ لوگ میرے ساتھ نہ ہوں گے۔ تو خدا نے ان کو زندہ کر دیا اور وہ دنیا میں واپس آئے، کھاتے پیتے رہے، عورتوں سے مقاربت کرتے تھے، اولادیں پیدا کی، پھر اپنی موت سے مرے۔ اور جناب احدیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور وہ تمام مردے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بحق خدا زندہ کیا دنیا میں واپس آئے اور مدتوں رہے، پھر اپنی مدت سے مرے، اور اصحاب کہف 309 سال تک مردہ غار میں پڑے رہے، پھر خدا نے ان کو زندہ کیا اور وہ دنیا میں واپس آئے۔ ایسی مثالیں بہت ہیں کہ سابقہ امتوں میں رجت واقع ہوئی ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت میں بھی وہ سب ہوگا جو پہلی امتوں میں واقع ہوا ہے، جیسے نالین جن میں باہمی فرق نہیں ہوتا اور تیر کے پر۔ لہٰذا چاہیے کہ اس امت میں بھی رجت واقع ہو، اور ہمارے مخالفوں نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت قائم علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور ان کا زمین پر نازل ہونا موت کے بعد زندہ ہونے کے مانند ہے، کیونکہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ انی متوفیکا و رافعکا، اور یہ حدیث جاری ہے۔ اس کے بعد سابقہ کی بعض آیتیں فرمائی ہیں جو رجت پر دلالت کرتی ہیں، اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور صاحب کہف کی موت کے بارے میں فرمایا ہے
اس فقیر یعنی مراد علامہ مجلسی خود ہیں کے نزدیک محل تامل ہے اور اس کی تحقیق حیات القلوب اور بہار الانوار میں مذکور ہے۔ اس بحث کو ہم مفضل کی اس مشہور حدیث کے ساتھ لکھنے پر ختم کرتے ہیں۔ شیخ حسن بن سلیمان نے کتاب منتخب البصائر میں بسند معتبر مفضل بن عمر سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا وہ امام جس کے ظہور کا لوگ انتظار کر رہے ہیں اور اس کی کشائش کے امیدوار ہیں یعنی مہدی صاحب الزمان علیہ السلام، ان کے خروج کا کوئی معین معلوم وقت ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ خداوند عالم نے انکار کیا کہ ان کے ظہور کا کوئی وقت معین فرمائیے کہ شیعہ جان لیں۔ پھر فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے جو آیتیں قرآن مجید میں قیامت برپا ہونے کے بارے میں نازل کی ہیں وہ سب ان حضرت کے قیام کے بارے میں ہیں، اور جو شخص ہمارے مہدی علیہ السلام کے ظہور کا کوئی وقت معین قرار دیتا ہے اپنے کو خدا کے ساتھ علم غیب میں شریک قرار دیتا ہے اور خدا کے غیب کے اسرار و رموز سے آگاہی کا دعویٰ کرتا ہے۔ مفضل نے کہا کہ اے مولا، ان حضرت کے ظہور کی ابتدا کیوں کر ہوگی؟ فرمایا کہ بے خبر ظاہر ہوں گے، ان کا نام بلند ہوگا اور ان کا معاملہ ظاہر ہوگا، اور آسمان سے منادی آپ کے اسم و کنیت اور نسب کے ساتھ ندا کرے گا تاکہ ان کے پہچاننے کی حجت خلق پر تمام ہو جائے، ان حجتوں کے ساتھ جن کو ہم نے خلق پر لازم قرار دیا ہے۔ ان کے قصے اور حالات بیان کیے ہیں اور ان کے نام و کنیت اور نسب کو لوگوں پر ظاہر کیا ہے کہ ان کا نام اور کنیت ان کے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل ہے، تاکہ لوگ نہ کہیں کہ ہم ان کے نام و نسب کو نہیں جانتے تھے۔ اس وقت خداوند عالم تمام دینوں پر غالب کرے گا، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے وعدہ کیا ہے کہ ترجمہ کہ خدا نے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کے دین کو ادیان عالم پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناپسند کریں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا ترجمہ کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ زمین پر فتنہ و کفر باقی نہ رہے اور تمام دین خدا کے لیے قائم ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم خدا تمام قوموں اور دینوں سے اختلاف مٹا دے گا اور تمام دین حق کی جانب پلٹ آئیں گے اور کسی کا کوئی اور دین قبول نہ کیا جائے گا، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے۔ ترجمہ کہ یعنی جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ مفضل نے پوچھا ایام غیبت میں وہ حضرت کس سے مخاطب ہوں گے اور کون ان سے گفتگو فرمائے گا؟ فرمایا کہ فرشتوں اور جنی مومنین سے، اور احکام امر و نہی ان کے معتمدوں سے متعلق ہوں گے تاکہ وہ حضرت کے بیانات ان کے شیعوں تک پہنچائیں۔ واللہ اے مفضل، گویا میں ان حضرت کے عصا کو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ہاتھ میں لیے ہوئے جناب رسول خدا کی چادر لپیٹے ہوئے، ایک زرد امامہ سر پہ رکھے ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک پیروں میں پہنے ہوئے اور چند بکریاں اپنے آگے آگے ہنکاتے ہوئے اس ہیبت سے تنہا کعبے کے پاس آئیں گے تاکہ کوئی آپ کو نہ پہچانے۔ جب رات ہوگی اور لوگ سو جائیں گے تو جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام اور فرشتے صف در صف ان پر نازل ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرے آقا، آپ کا کلام مقبول ہے، آپ کا حکم جاری ہے۔ پھر جناب صاحب الامر علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے چہرے مبارک پہ پھیریں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمارے وعدے کو سچ کر دکھایا اور زمین بہشت ہم کو میراث میں عطا کی کہ ہم جہاں چاہیں ٹھہریں۔ تو کیا اچھا صلہ ہے خدا کے لیے کام کرنے والوں کا صلہ۔ پھر رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان بیٹھیں گے، پھر بآواز بلند ندا دیں گے کہ اے میرے بزرگوں اور مخصوص لوگوں کے گروہ،
اور وہ لوگ جن کو خدا نے میری مدد کے لیے زمین پر میرے ظاہر ہونے سے پہلے ذخیرہ کیا ہے، میرے پاس آؤ۔ خداوند عالم ان حضرت کی آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچا دے گا۔ وہ دنیا کے مشرق و مغرب میں جہاں بھی ہوں گے اور ایک ہی مرتبہ کی آواز سب سن لیں گے اور تمام کے تمام حضرت کی جانب متوجہ ہوں گے اور پلک جھپکتے ہی حضرت علیہ السلام کے پاس رکن و مقام کے درمیان حاضر ہو جائیں گے۔ پھر ایک ستون نور زمین سے اور آسمان تک بلند ہوگا اور روئے زمین پر جو مومن ہوگا اس سے روشنی پائے گا، اور وہ نور مومنوں کے مکانوں میں داخل ہو جائے گا اور ان کی روحوں کو اس سے فرحت حاصل ہوگی، لیکن وہ نہ جانیں گے کہ قائم آل محمد ظاہر ہوئے ہیں۔ جب صبح ہوگی 313 افراد جو زمین کو طے کر کے اطراف عالم سے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں گے، سب حضرت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر حضرت کعبے کی جانب پشت کر کے کھڑے ہوں گے اور دست موسیٰ علیہ السلام کے مانند اپنا دست مبارک نکالیں گے، جس سے نور تمام عالم کو روشن کر دے گا، اور فرمائیں گے کہ جو اس ہاتھ پہ بیعت کرے گا ایسا ہے کہ اس نے خدا سے بیعت کی۔ تو جو شخص سب سے پہلے حضرت علیہ السلام کے ہاتھ کو بوسہ دے گا جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، پھر تمام فرشتے آپ سے بیعت کریں گے۔ اس کے بعد جن کے نجیب افراد بیعت سے مشرف ہوں گے، پھر 313 نقیب آپ کی بیعت سے سرفراز ہوں گے۔ اس کے بعد مکے کے لوگ چلائیں گے کہ یہ کون شخص ہے جو کعبے کی طرف ظاہر ہوا ہے، اور یہ جماعت کون سی ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر بعض کہیں گے کہ یہ وہ بکریوں کا مالک ہے کہ مکہ میں داخل ہوا ہے، بعض کہیں گے کہ ان کے ہمراہیوں میں سے کسی کو پہچانتے ہو۔ لوگ کہیں گے ہم کسی کو نہیں پہچانتے، لیکن 4 اشخاص کو جو مکہ کے رہنے والے ہوں گے، اور 4 اشخاص کو پہچانیں گے جو مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، اور کہیں گے کہ ہم کو ان کے نام و نسب کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ یہ بیعت آفتاب طلوع ہونے کی ابتدا میں ہوگی، اور جب آفتاب بلند ہوگا، آفتاب کے جرم کے پاس سے منادی بلند آواز سے ندا کرے گا کہ جس کو آسمان اور زمین کے رہنے والے سنیں گے کہ اے گروہ خلائق، یہ مہدی علیہ السلام آل محمد ہیں، اور ان کے جد کے ناموں کو نیت کر ذکر کرے گا، اور ان کے پدر امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان کو نسبت دے گا، اور آپ کے آباء و اجداد ائمہ حضرت امام حسین علیہ السلام بن علی تک کے نام گنوائے گا، اور کہے گا کہ ان کی بیعت کرو تاکہ ہدایت پاؤ اور ان کی مخالفت مت کرو۔ بشیر نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں اور میرا بھائی صفانی لشکر میں تھے جس نے دنیا کو دمشق سے بغداد تک اور کوفہ اور مدینہ کو برباد اور خراب کیا، منبر کو توڑا، ہمارے گھوڑوں نے مسجد مدینہ میں لید کیا، پھر مدینہ سے نکلے۔ ہمارے لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ ہم روانہ ہوئے تاکہ کعبہ کو برباد کریں اور وہاں کے باشندوں کو قتل کریں۔ الغرض ہم صحرائے بیدا میں پہنچے جو مدینہ طیبہ کے قریب ایک طرف واقع ہے کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے بیدا، ظالموں کے اس گروہ کو ہلاک کر دے۔ فوراً زمین شق ہوئی اور تمام لشکر ماں چارپائیوں اور سامان و اسباب کے اندر دھس گیا، اور سوائے میرے اور میرے بھائی کے کوئی نہ بچا۔ ناگہاں ہمارے نزدیک ایک فرشتہ آیا اور ہمارے چہروں کو پشت کی جانب پھیر دیا جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں۔ پھر میرے بھائی سے کہا کہ اے محمد نذیر، صفانی ملعون کے پاس دمشق میں جا اور اس کو مہدی علیہ السلام آل محمد کے ظاہر ہونے سے ڈرا، اور اس کو خبر دے کہ اس کے لشکر کو خداوند عالم نے بیدا میں ہلاک کر دیا ہے۔ اور مجھ سے اس فرشتے نے کہا کہ اے بشیر، تو جا اور مکے میں حضرت مہدی علیہ السلام سے ملحق ہو اور ان کو ظالموں کے ہلاک ہونے کی خوشخبری دے، اور ان حضرت علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کر، وہ حضرت علیہ السلام تیری توبہ قبول فرمائیں گے۔ پھر حضرت علیہ السلام اپنا دست مبارک بشیر کے چہرے پر پھیریں گے اور اس کو پہلے کی طرح شکم کی جانب پلٹا دیں گے، اور وہ ان حضرت علیہ السلام سے بیعت کرے گا اور حضرت علیہ السلام کے لشکر میں رہے گا۔ مفضل نے پوچھا کہ اے میرے سید، کیا اس زمانے میں
جن اور فرشتے ظاہر ہوں گے؟ فرمایا ہاں، خدا کی قسم ہے مفضل، اور ان لوگوں سے گفتگو کریں گے جس طرح ایک شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ مفضل نے کہا فرشتے اور جن ان حضرت کے ساتھ ہوں گے؟ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں خدا کی قسم اے مفضل، اور وہ حضرت علیہ السلام اس گروہ کے ساتھ زمین ہجرت نجف و کوفہ کے درمیان ٹھہریں گے۔ اس وقت آپ کے لشکر میں 46,000 فرشتے اور 6,000 جنوں کی تعداد ہوگی۔ دوسری روایت کے مطابق 46,000 جن ہوں گے اور خدا اس لشکر کے ذریعے ان کو تمام عالم پر فتح دے گا۔ مفضل نے پوچھا حضرت مہدی علیہ السلام اہل مکہ کے ساتھ کیا کریں گے؟ حضرت نے فرمایا پہلے ان کو حکمت و موعظہ کے ساتھ حق کی دعوت دیں گے۔ جب وہ حضرت علیہ السلام کی اطاعت کو قبول کریں گے تو ایک شخص کو اپنے اہل بیت میں سے ان پر خلیفہ مقرر فرمائیں گے اور وہاں سے مدینہ طیبہ روانہ ہوں گے۔ مفضل نے پوچھا کہ خانہ کعبہ کو کیا کریں گے؟ حضرت نے فرمایا منہدم کر دیں گے، اور جس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے چھوڑا تھا اسی پر اثر نو تعمیر کریں گے، اور مکہ، مدینہ اور عراق بلکہ تمام ملک اور شہروں کی عمارتیں جو ظالموں نے تعمیر کی تھی منہدم کر دیں گے اور پہلی بنیاد پر قائم کر کے تعمیر کریں گے، اور مسجد کوفہ کو بھی توڑ دیں گے اور پہلی بنیاد پر تعمیر کریں گے۔ اس پارٹ کا اب ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 ابھی جاری ہے۔